لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ ہم عقیدہ طحاویہ کی یہ کلاس پڑھ رہے ہیں۔ آج توحید کے چیپٹر 26ویں کلاس ہے۔ اللہ کی توفیق سے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ سبجیکٹ اس کا حق ادا کرتے ہوئے اسے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کے متعدد کئی سبجیکٹس کو، کتابوں کو ہمیں پڑھنے کی، بار بار پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ ولا حول ولا قوة لنا الا باللہ وما توفیقی الا باللہ۔ تو ہم کچھ صفات کے بارے میں پڑھ رہے تھے اللہ تعالیٰ کی، جن کا تعلق قرآن سے تھا، قرآن میں جو وارد ہوئی ہیں اور حدیث میں، جن میں ہم نے اللہ کی مشیت، ارادہ کونیہ، ارادہ شرعیہ کے بارے میں بھی پڑھا، اور پھر صفت علو کے بارے میں پڑھا، اور اس کے ضمن میں صفت الاستواء اور معیہ کے بارے میں پڑھا کہ معیت دو قسم کی ہے۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا ٹاپک ہے، جس میں بڑی بحث کی اہل بدعت نے، جس چیپٹر میں گمراہی کی وجہ سے وہ متکلمین کہلائے، اللہ کی صفت کلام ہے، کلام اللہ، اللہ کا کلام۔ تو اہل سنت کے نزدیک اللہ کے کلام کے بارے میں جو عقیدہ ہے کہ انہ صفت من صفاتہ، کہ کلام اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ لم یزل ولا یزال یتکلم بکلام حقیقی بصوت لا یشبہ اصوات المخلوقین وحروف یتکلم بما شاء ومتى شاء وکیف شاء، کہ اللہ تعالی ازل سے حقیقی کلام فرماتا ہے، آواز کے ساتھ، جو کہ مخلوقین کی آواز سے مماثلت نہیں رکھتی، اور حروف کے ساتھ، یتکلم بما شاء ومتى شاء، جو چاہتا ہے وہ کلام فرماتا ہے، جب چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتیہ ہے۔ تو صفت کلام جو ہے، اس کے بارے میں قرآن میں بھی، احادیث میں بھی آیات موجود ہیں۔ صفت الکلام تو یہ دو طرح کی ہے، اس کے دو پہلو ہیں، ذاتیہ اور فعلیہ۔ باعتبار الدوام صفت ذاتیہ ہے، اس کا تعلق صفات ذاتیہ سے ہے، جن کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ اول ہے، آخر ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی اول ہیں، آخر ہیں۔ اول کا مطلب ازل، لیس قبلہ شیء، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے، ازل سے ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، تو اس کی تمام صفات ذاتیہ بھی ازل سے ہیں۔ اور آخر کا مطلب لیس بعدہ شیء، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر فرمائی ہے کہ اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے، وہی آخر ہے۔ مطلب ہم کہتے ہیں ابد، اس کا مطلب ابد۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات، جن میں سے ایک صفت الکلام ہے، صفت ذاتیہ، کہ کلام اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے کلام فرماتا ہے۔ اللہ کے کلام کی حقیقت ہے، اس کے حروف ہیں، آواز ہے، لیکن مخلوق کی آواز اور حروف سے اللہ تعالیٰ کے آواز اور کلام کی آواز اور حروف کی کوئی مماثلت نہیں۔ اس کا تصور لانا بھی گناہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اصول ہمیں بتا دیا، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ تو ہم نے اس کی ڈیفینیشن میں یہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے اللہ کے کلام کے بارے میں، کہ کلام اللہ صفت من صفاتہ، اللہ کا کلام اللہ کی صفات، جس طرح اور صفات ہیں ذاتیہ، ان میں سے ایک صفت ہے۔ اور لم یزل ولا یزال یتکلم،
لم یزل ولا یزال، ازل سے لا یزال ابھی تک، اور یہ صرف اللہ تعالی ہمیشہ سے ہر وقت یتکلم کلام فرماتا ہے بکلام حقیقی، حقیقی کلام، اس کی کوئی مجاز، یہ کہنا جائز نہیں کہ یہ تو نہیں اس کا مطلب کچھ اور ہے، یہ تو مجاز ہے۔ اللہ کی صفات کی حقیقت ہے، لیکن وہ اس حقیقت کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن ہمارا اس حقیقت پر ایمان ہے، کیونکہ یہ ایمان بالغیب ہے۔ بصوت وحروف، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے کلام کی آواز ہے اور حروف ہیں۔ یتکلم بما شاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے فرما دیتا ہے، جو چاہتا ہے کلام کرتا ہے۔ متی شاء، وہ متی شاء جب چاہتا ہے، وہ کیف شاء اور جیسے چاہتا ہے۔ اس میں سے تو اس اعتبار سے یہ صفت فعلیہ ہے کہ اللہ کا کلام باعتبار ذات، صفت کلام جو ہے باعتبار الاصل صفت ذاتیہ ہے، جس کے بارے میں ہم نے یہ عقیدہ پڑھا ہے کہ لم یزل ولا یزال قادرا علی الکلام متکلما، کہ اللہ تعالیٰ ازل سے ہمیشہ کلام کرنے پر قادر ہے، جیسے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کلام فرماتا ہے، اور جیسے چاہتا ہے۔ اور یہی صفت الکلام باعتبار الفعل، باعتبار افراد یعنی آحاد، باعتبار آحاد یہ صفت فعلیہ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی آدم علیہ السلام سے کلام کیا، اس سے پہلے فرشتوں سے کلام کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اپنے نبیوں سے کلام فرماتا ہے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ، سورہ آخر میں ہے 152 تک، 151 یا 52 نمبر آیت ہے کہ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ، کسی بھی بشر کے ساتھ اللہ تعالی جب کلام کرتا ہے، اور وہ بشر سے مراد صرف انبیاء ہیں، انسانوں میں سے، ان سے جب کلام کرتا ہے الا وحیاً، خفیہ پوشیدہ طریقے سے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کلام فرماتا ہے اپنے نبی سے، اپنے رسول سے، اپنے نبی سے۔ او من وراء حجاب، یا کسی پردے کے پیچھے سے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے مجھے آواز آتی ہے اللہ کے کلام کی، جیسے تم گھنٹی کی آواز سنتے ہو، جانوروں کو گلوں میں جو باندھتے ہیں گھنٹی، دور سے آتی ہے بندے کے کان میں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، حقیقی کلام، تکلیما۔ سورہ اعراف میں فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور اس کے رب نے کلام فرمایا۔ تو اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام آواز کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی آواز ہے۔ تو اس کی دلیل قرآن کریم سے وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، موسیٰ علیہ السلام کو آواز سے بلایا اللہ تعالیٰ نے، وَنَادَيْنَاهُ ندا دی، بلایا، اس کو آواز لگائی۔ حدیث میں ہے، یہ سورہ مریم کی 52 نمبر آیت تھی، حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی، یا آدم، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آدم علیہ السلام کو یا آدم، تو آدم علیہ السلام جواب دیں گے لبیک و سعدیک، آدم ہمارے ابا جان،
ان کو جب کوئی بلائے گا تو اس کے جواب میں جو سمجھ آئے گی، آواز سنیں گے تو لبیک و سعدیک کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ بلائیں گے، انسان تو آواز سنتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے اسے۔ حدیث میں یا آدم فیقول لبیک و سعدیک فینادی بصوت ان اللہ یأمرک ان تخرج من ذریتک بعثا الی النار فیقول یا ربی وما بعث النار۔ تو اللہ تعالیٰ آواز کے ساتھ آدم کو بلائے گا، آواز دے گا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنی اولاد میں سے، ذریت میں سے ایک گروہ جو ہے وہ جہنم میں سے نکال دے۔ ان تخرج من ذریتک بعثا الی النار، جہنم کے لیے۔ تو یہ حدیث متفق علیہ ہے، جس میں اس بات کا اس بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آواز سے آدم علیہ السلام کو بلائے گا، اور آدم آگے سے فرمائیں گے، عرض کریں گے لبیک و سعدیک۔ اور حروف کی دلیل سورہ بقرہ 35 نمبر آیت، وَقُلْنَا يَا آدَمْ اُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ آدم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے کہا اے آدم اُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ تو یہاں وَقُلْنَا کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، ہم نے کہا آدم کو، کیا کہا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کیا کہا۔ وہ کہا اسکن انت وزوجک الجنہ، یہ کہا، یہ مقول ہے۔ قلنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے کہا آدم کو۔ اب سوال ہے کہ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے آدم کو؟ تو وہ الفاظ کیا ہیں؟ تو جب قلنا قول کی بات آتی تو مقولہ کیا ہے وہاں وہ مقولہ الفاظ کے ساتھ ذکر ہوتا ہے۔ فرمایا اسکن انت وزوجک، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، رہائش اختیار کر لو۔ تو یہاں مقول جو ہے، مقولہ جو ہے حروف ہیں، الفاظ ہیں۔ اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ، پہلی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے، اس کی حقیقت ہے، اس کی آواز ہے، اس کے حروف ہیں، اس کی دلیل دے دی۔ دوسری بات کہی تھی اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کلام فرماتا ہے، جب چاہتا ہے کلام فرماتا ہے۔ اس کی دلیل فرمایا سورہ اعراف 143 نمبر آیت، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ۔ اب سوال یہ اس آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب موسیٰ آیا ہمارے میقات پر تو اور اس سے اس کے رب نے کلام فرمایا۔ سوال ہے کہ کب کلام کیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے؟ جب موسیٰ علیہ السلام آ گئے، جب موسیٰ علیہ السلام آ گئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد کلام ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ، ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ جو ہیں ان کا تعلق اللہ کی مشیت سے ہے۔ کلام کرنا فعل ہے اب، اور اس کا تعلق مشیت سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور ان افعال میں سے ایک ہے کلام کرنا۔ اور اس کا ذکر ہے موسیٰ سے کلام کیا، کب کیا؟ جب جب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ کب اللہ تعالیٰ نے چاہا؟ موسیٰ کے آنے کے بعد۔ تو موسیٰ جب میقات پر آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ اور جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی کام کرتا ہے، چاہے کلام کرتا ہے یا کوئی فعل کرتا ہے، تو اس وقت اس میں مشیت اس کی شامل ہوتی ہے، ارادہ کونیہ جسے ہم کہتے ہیں۔ تو یہ جو چیپٹر ہے صفت کلام، اللہ کی صفت کلام، یہ معرکۃ الآراء چیپٹر ہے۔ اس میں خوب معرکہ لگا ہے متکلمین کا اور اہل سنت کا، اسی لیے ان کا نام ہی پڑ گیا متکلمین، کیونکہ اسی چیپٹر میں سب سے زیادہ ان کے مناظرے ہوئے اور گمراہ ہوئے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ صفت الکلام، اللہ کا صفت کلام جو ہے
اللہ کی ایک اعتبار سے اللہ کی صفت ذاتیہ ہے، اور جو صفت ذاتیہ ہوتے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ہم؟ ازل سے ابد. جس طرح اللہ تعالیٰ اول آخر ہے، اس کی صفات بھی اول آخر ہے. اور جو صفات فعلیہ ہیں اس کے بارے میں ہم نے کیا کہا تھا کہ ان کا تعلق اللہ کی مشیت سے ہے. ہاں، مشیت جب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ کرتا ہے، جب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ عمل وہ فعل کرتا ہے جو صفت فعلیہ میں. یہاں کلام جو ہے اس کے دو پہلو ہیں. صفت کلام ایک پہلو ہے کہ اصل میں یہ صفت کیا ہے؟ صفت ذاتیہ ہے. اب اس صفت ذاتیہ کے جو اثرات ہیں کہ اللہ تعالیٰ، جیسے ہم نے پڑھا تھا رحمت جو ہے اللہ کی صفت ہے، صفت ذاتیہ ہے، تو اللہ جس پر چاہتا ہے رحمت فرماتا ہے، مخلوق پر رحمت کرتا ہے. تو اسی طرح کلام جو ہے اللہ کی صفت ذاتیہ ہے، جس سے چاہتا ہے کلام فرماتا ہے. تو اس اعتبار سے صفت فعلیہ ہے، ایک اعتبار سے صفت ذاتیہ ہے، اصل کے اعتبار سے، بنیاد کے اعتبار سے، اور اس کے افراد احاد کے اعتبار سے، افعال کے اعتبار سے، اللہ کی مشیت کے اعتبار سے صفت فعلیہ ہے. اس کے بعد آتی ہے بحث اسی ضمن میں القرآن الکریم. قرآن کریم اللہ کا کلام ہے. پہلے یہ ایک عام موضوع ہے کہ اللہ کا کلام، اللہ کا کلام، قرآن کریم بھی اللہ کا کلام. اللہ کے کلام میں سے ہے قرآن. جو موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا وہ تو قرآن نہیں ہے نا، لیکن اللہ کا کلام ہے. آدم علیہ السلام سے جو بات کی، اللہ تعالیٰ ہر کتنی دفعہ فرشتوں سے بات فرماتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے، سارے فرشتے، اللہ تعالیٰ جبریل سے کلام کرتے ہیں، فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، سارے ساتوں آسمانوں کے فرشتے ہیبت میں. قالوا ماذا قال ربکم. قرآن کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ القرآن کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام ہے. کلام کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا، اللہ کا کلام ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، منزل، نازل کیا گیا ہے، نازل شدہ ہے، غیر مخلوق، مخلوق نہیں ہے، کیونکہ خالق کی صفات مخلوق نہیں ہے. خالق کا کلام جس طرح خالق ہے، اس کا کلام بھی اس کی صفت ہے، مخلوق کے کلام کی طرح نہیں ہے، اور نہ اس کا کلام مخلوق ہے. جہمیہ، معتزلہ، ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کا کلام اصل سے ہی مخلوق ہے، تمام صفات ہی مخلوق ہیں. اور جو اشاعرہ ماتریدیہ ہیں وہ الفاظ کے ساتھ دھوکہ دیتے ہیں. عقیدہ ان کا معتزلہ کا ہے، قرآن کے بارے میں الفاظ کے ساتھ دھوکہ دیتے ہیں. وہ ہم پڑھیں گے تفصیل سے. تو بچا صرف اہل سنت یعنی اہل الحدیث، جن کا عقیدہ ہے سلف کا. تو قرآن کے بارے میں عقیدہ اہل سنت. پہلے تھا کلام کے بارے میں، صفت الکلام. کلام اللہ صفت من صفاتہ، لم یزل ولا یزال یتکلم، لم یزل ولا یزال یتکلم بکلام حقیقی بصوت لا یشبہ اصوات المخلوقین وحروف یتکلم بما شاء ومتى شاء وکیف شاء. اب اس میں جو نکات ہیں جو یاد رکھنے کے، یہ ایک ایک لفظ جو ہے اس کا عقیدہ اہل سنت کی ترجمانی کرتا ہے اور اہل بدعت کے عقائد کے رد ہے. یہ ہم جب مستقل چیپٹر آئے گا عقیدہ تحاویہ میں، پھر وہاں ساری تفصیل پڑھیں گے آپ کو. پھر یہاں بصوت وحروف، یہ چیزیں نوٹ کرنے کی ہیں. یتکلم بما شاء، متى شاء، متى وکیف. یہ تو ہو گیا صفت کلام جو کہ ذاتی صفت ہے، یعنی یہ. اب عقیدہ اہل سنت ہے کلام قرآن کے بارے میں. القرآن، قرآن کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ ہے کلام اللہ، القرآن کلام اللہ. پہلی چیز ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے،
منزل نازل ہوا ہے، فلاسفہ کی طرح نہیں، فلاسفہ کا عقیدہ یہ نہیں ہے. فلاسفہ جو ہیں وہ قرآن کو نبی کے اپنی ذہانت سے تعبیر کرتے ہیں، وہی نامی کوئی چیز نہیں ان کے نزدیک. منزل غیر مخلوق. اور دوسرا اس میں رد دوسروں کا بھی ہے جو کہ کہتے ہیں یہ جو قرآن ہے یہ الفاظ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کے کلام کے الفاظ ہو ہی نہیں سکتے، ہوتے ہی نہیں ہیں، نہ اس کی آواز ہے نہ اس کے حروف ہیں. اس لیے اہل سنت وضاحت کرتے ہیں القرآن کلام اللہ منزل، یہ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے. جس طرح کوئی آدمی علامہ اقبال کا کلام پڑھے تو کیا کہتے ہیں سارے؟ یہ اقبال کا کلام ہے، ہاں یہ مرزا غالب کا کلام ہے. چاہے قاری کے منہ سے سن رہے ہیں آپ، چاہے کتاب سے لکھا ہوا پڑھ رہے ہیں، اللہ کا کلام ہے. لکھا ہوا بھی اللہ کا کلام ہے، جو ہم سن رہے ہیں وہ بھی اللہ کا کلام ہے. منزل غیر مخلوق. غیر مخلوق، مخلوق نہیں ہے، کیونکہ اہل سنت کے علاوہ سب لوگ مخلوق مانتے ہیں. اس کی وجہ ہم تفصیل سے پھر پڑھیں گے انشاءاللہ. غیر مخلوق منہ بدا و الیہ یعود. یہ الفاظ منہ بدا و الیہ یعود، یہ جو تعریفات ہوتی ہیں نا، چاہے فقہ میں یا عقیدے میں، اس میں مکمل چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے. مخالفین کا رد بھی اسی میں ہوتا ہے اور صحیح اسلام کا موقف بھی اسی میں بیان کیا جاتا ہے. ہم نے کتنی باتیں کہیں؟ قرآن پہلی بات کلام اللہ ہے، کلام اللہ ہی. کلام اللہ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ صفت ہے اللہ کی. جب آپ نے کلام اللہ کہہ دیا تو اس کا مطلب ہی اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا قرآن کلام اللہ ہے، آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. کہتا ہے کلام اللہ ہے، معتزلی کہتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، میں مانتا ہوں. آپ کو یہ نہیں پتہ کہ اللہ کے کلام کوئی مخلوق مانتا ہے، وہ اللہ کے کلام کو صفت مانتا ہی نہیں ہے. کہاں پایا جاتا ہے یہ معتزلی کہاں ملے گا؟ ہاں، جو کالے رنگ کا ویل پہن کے پھرتے ہیں نا، یہ سارے معتزلی ہیں اس عقیدے میں. سب کا یہی عقیدہ ہے، معتزلی ہیں، اصول خمسہ بیان کرتے ہیں. کلام اللہ، روافض سارے معتزلی ہیں، قدری بھی وہی ہیں. بہت سارے فرقے جو ہم پڑھیں گے وہ سارے یہاں 5 in 1 6 in 1 ملیں گے آپ کو. منزل، دوسرا کیا؟ غیر مخلوق منہ بدا و الیہ یعود. یہ نکات ہیں جو دلائل، ان کے الگ الگ دلائل تشریح ہوتی ہے. پہلی بات کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام ہے. اس پہ دلیل سورہ توبہ کی آیت نمبر 9. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ. جب وہ چل رہا تھا، ان کو جنگ کے حالات تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر مشرکین میں سے کوئی بندہ تم سے پناہ مانگے تو پناہ دے دو. فَأَجِرْهُ، یعنی حرم کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، حرم میں پناہ چاہتا ہے تو دے دو. فرمایا حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے. وہ کلام کیا ہے؟ قرآن، یعنی اللہ کا قرآن سنے. اللہ نے قرآن کو خود کہا کلام اللہ. یہ پہلی بات. ہم یہاں مختصر پڑھ رہے ہیں. دوسری بات منزل، القرآن کلام اللہ منزل. اگر آپ لوگ یہ تعریفات یاد کر لینا تو قرآن کے حفظ کے بعد اور احادیث کے حفظ کے بعد سب سے افضل علم یہ ہے کہ آپ اہل سنت کا عقیدہ یاد کریں عبارت کے ساتھ، نصوص یاد کریں، متون یاد کریں. فقہ میں، عقیدے میں، ہر سبجیکٹ میں متون ائمہ کرام کے. تو یہ سب سے اچھی چیز ہے.
کہ آپ جو ایک رجسٹر میں اپنے جس کے بارے میں آپ نے معلومات اپنا ذاتی مطالعے کے ساتھ پتہ نہیں کتنا مواد اکٹھا کرتے، پھر بھی آپ اس نچوڑ تک پہنچنے میں شاید ناقص رہتے۔ اگلی بات ہے منزل، کہ قرآن نازل شدہ ہے۔ اس کا ذکر کہاں ہے؟ فرمایا سورہ فرقان میں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، نزل الفرقان، فرقان سے مراد یہاں قرآن ہے۔ اور اسی طرح سورہ انعام 155 نمبر آیت فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ دو جگہ ہیں، دونوں جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں فرمایا انزلناہ، دوسری جگہ فرمایا نزل الفرقان، کہ یہ نازل شدہ ہے۔ اور نازل کس طریقے سے ہوا؟ وحی کے 3 طریقے بتائے اللہ تعالیٰ نے، جو میں نے آیت پڑھی سورہ شورى، کہ ایک تو مخفی طریقے سے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اپنے نبی سے کلام فرماتا ہے، نہ فرشتہ نہ صحابی کسی کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ دوسری قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے آواز اللہ کلام فرماتا ہے اور نبی آواز سنتا ہے پردے کے پیچھے سے۔ جو مخفی طریقے سے اس کو تو اس کی شکلیں یہ ہے کہ القاء کرنا، خواب میں، خواب بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، وہ تو ایک ہے پردے کے پیچھے سے کلام یعنی آواز سنتا ہے نبی۔ یہ دوسری قسم ہے وحی کی، کہ ڈائریکٹ اللہ کا کلام سنتا ہے جس کی آواز ہے، حروف ہے، نبی سنتا ہے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نا، وَنَادَيْنَاهُ، موسیٰ علیہ السلام نے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آواز دی، ایک طرف سے آواز آئی، وہ اس طرف گئے، متوجہ ہوئے آواز سن کر۔ وہ کسی جن اور یا فرشتے کی آواز تھوڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ۔ تو تیسری قسم ہے وحی کی، او یرسل رسولا، رسول کو بھیجتا ہوں، یعنی فرشتوں میں سے کسی، وہ ہے جبریل علیہ السلام، فیوحی بِإِذْنِهِ مَا یشاء، اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہتا ہے وہ وحی کر دیتا ہے میرے نبی کو۔ تو یہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ نے، قرآن کریم جو ہے کیونکہ اللہ کا کلام ہے، کس سے فرمایا؟ یہ کلام کیا کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کس پر نازل ہوا؟ منزل، نازل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے، لیکن یہ کلام کیا کس سے ہے؟ ڈائریکٹ کس نے سنا؟ یا اللہ سے کس نے سنا؟ جبریل علیہ السلام نے، نزل بہ الروح الامین، منزل کا نازل ہوا لے کر اس کو روح الامین فرشتہ، اس کا بھی ذکر قرآن میں۔ لیکن کلام جو کیا اللہ تعالیٰ نے وہ جبریل سے کیا، کہ لے جاؤ محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو قرآن کا ایک لفظ جو ہے جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب قرآن کے علاوہ بھی بہت ساری وحی ہے۔ یہ کہاں سے کس نے بتایا ہمیں؟ کہاں دلیل ملی ہمیں؟ بخاری کی کون سی انٹرنیشنل نمبر کون سا ہے بخاری کا؟ ہاں، قرآن کی آیت ہے کہ قرآن کے علاوہ وحی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کے بغیر حاصل کیا ہے۔ قرآن پورا جبریل کے ذریعے، اور بہت ساری احادیث ہیں جو جبریل کے ذریعے آئی ہیں، اور قرآن کے علاوہ بہت بڑا حصہ جو اللہ کے نبی نے ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے وحی آئی، اور وہ ڈائریکٹ وحی جو ہے 2 قسم کی ہے، القاء وحی مخفی یعنی القاء خواب، اور دوسرا ہے فتح مکہ، جبریل لے کر آئے تھے اس کی وحی، فتح مکہ کی جو وحی نازل ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ وہ خواب تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہ وحی پہلی قسم کی وحی ہے۔ جبریل کو نہیں پتا کیا خواب دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ کے نبی آواز سنتے ہیں، اللہ کا کلام سنتے ہیں۔ قرآن تو جبریل نے سنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر نازل ہو گیا اللہ کے حکم سے، اور قرآن کے علاوہ بہت ساری وحی جو اللہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ سنی ہے۔ وہ کہاں ہے؟
وہ قرآن کے علاوہ ہے. ہاں، جو کہتا ہے ہمیں قرآن کافی ہے، قرآن اس سے مطالبہ کرتا ہے میرے ساتھ بہت ساری وحی نازل ہوئی، وہ بھی مان. اور اللہ تعالیٰ نے پوری وحی کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ذکر سے مراد ایک عمومی طور پر قرآن کی تفسیر کر دی جاتی ترجمہ، ورنہ ذکر کے اندر قرآن بھی آتا ہے اور قرآن کے علاوہ جو بھی وحی ہے پوری وحی آتی ہے. ذکر میں، ذکر میں پوری وحی آتی ہے. وہ کیسے؟ یہ تو آپ اپنی لاجک بیان کر رہے ہیں، کوئی دلیل دیں قرآن سے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ذکر سے مراد پوری وحی ہے. اس کی دلیل میں قرآن سے آپ کو سناتا ہوں. سورہ انبیاء سے پہلے سورہ طٰہٰ کے آخر میں آیت نمبر ہے 123 اور 24. اب یہ مسئلہ ذرا تسلی سے سن لیں، بس ہمارا موضوع تقریباً ختم ہو رہا ہے. پہلی آیت میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ذکر کو اتارا ہے اور اس کی ہم ہی حفاظت کریں گے. اب کئی لوگوں نے ذکر کا مطلب قرآن، صرف قرآن سمجھ لیا، تو بس خوش ہو گئے، بس قرآن کی حفاظت ہے. اگر ہم مان بھی لیں کہ قرآن کے علاوہ اور بھی وحی ہے، بس قرآن ہی محفوظ ہے، باقی تو محفوظ نہیں ہے. اگر آپ یہ مان لیں، ان کو کہتے ہیں ہم مان لیا آپ نے کہ واقعی قرآن کے ساتھ بہت ساری وحی نازل ہوئی ہے، تو آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ قرآن خالی قرآن کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے، پوری وحی کی حفاظت کا ذمہ لیا جو بھی نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے. اور وہ لفظ ذکر میں آتی ہے. کس طرح آتی ہے؟ یہ ترجمہ تو آپ نے کیا، آپ کو جبریل نے آگے بتایا تھا کہ اس کا ترجمہ قرآن کرو. ہاں، قرآن کی تفسیر کرتا ہے. اب لفظ ذکر کا مطلب کیا قرآن سے سمجھتے ہیں ہم. جو اس آیت میں قرآن کا ذکر تو نہیں ہے، نحن نزلنا الذکر، یہ تو نہیں کہا نحن نزلنا القرآن وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ. ذکر کا لفظ ہے، اس میں قرآن آتا ہے، پورا قرآن اس میں آتا ہے. اور قرآن کے علاوہ جو وحی ہے، جو قرآن ثبوت دے رہا ہے، وہ بھی اس میں آتا ہے. سورہ طٰہٰ 123 اور 24 نمبر آیت. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى. اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو نیچے اتار دیا تو فرمایا میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. پر جس نے بھی میری ہدایت کی اتباع کی، نہ وہ گمراہ ہوگا نہ وہ بدبخت ہوگا. گمراہ دنیا میں ہوتا ہے، شقی جو ہے وَلَا يَشْقَى وہ جہنمی کو کہتے ہیں شقی. گمراہ لوگوں کے لیے جہنم ہے. جیسے اللہ کے نبی نے 72 فرقوں کے لیے فرمایا کلھا فی النار. تو اللہ تعالیٰ نے گمراہی سے بچنے کا اور جہنم سے بچنے کا ایک ذریعہ بتایا کہ میری طرف سے جو ہدایت آئے گی فمن اتبع ہدایا، پس جس نے بھی میری ہدایت کی اتباع کی، فلا یضل ولا یشقى. ومن اعرض اور جس نے بھی اعراض کیا، کس سے بات کس کی ہو رہی ہے؟ ہدایت کی ہو رہی ہے بات. فمن اتبع ہدایا، جس نے بھی میری ہدایت کی اتباع کی وہ نہ گمراہ ہوگا نہ شقی ہوگا. اور ومن اعرض اور جس نے بھی اعراض کیا کس سے؟ ہدایت سے. اور اس ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذکری. اور ہدایت کون لے کر آئیں گے؟ نبی، وقتاً فوقتاً انبیاء لے کر آئیں گے. آخری نبی اب لے کر آئے ہیں قرآن، اور اس کے ساتھ قرآن نے ثبوت دیا کہ میرے ساتھ اور بھی کچھ آیا ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. ذکری معنی ہدائی جو نازل ہوگی. تو إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ. ذکر کا مطلب پوری وحی ہے جس میں قرآن بھی ہے اور قرآن کے علاوہ 2 قسم کی وحی، پوری وحی ہے. اور ساری وحی کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. ہم بات کر رہے ہیں صرف قرآن کی، کیونکہ قرآن کے مسئلے میں عقیدے کے سبجیکٹ میں اہل بدعت جہمی اور معتزلی اور اشاعرہ ماتریدیہ کا بہت بڑا انحراف ہے. اس انحراف کا رد کرتے ہوئے
اہل سنت کا عقیدہ ہے قرآن اللہ کا کلام ہے. ہم صرف قرآن کی بات کر رہے ہیں یہاں اس چیپٹر میں. منزل نازل ہوا ہے، اور اس کی تفصیل میں ہم نے بات ضمن میں چلے گئے کہ نازل جبریل علیہ السلام کے ذریعے ہوا ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور کچھ نازل ہی نہیں ہوا. سوال اگر ہم یوں بنا لیں، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ کچھ بھی نازل نہیں ہوا؟ ہاں یا نا میں جواب دیں بما دلیل. اگر آپ کہتے ہیں ہاں تو قرآن دلیل دیں، اگر آپ نہ کہتے ہیں تو دلیل دیں. پہلا یہاں سے بات شروع کیا کریں. غیر مخلوق، قرآن جو ہے غیر مخلوق ہے. کیا دلیل؟ کہ خالق کا کلام ہے، خالق کی صفت مخلوق نہیں ہو سکتی. اس کی دلیل جو ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان الا لہ الخلق والامر. اللہ تعالیٰ نے الا لہ الخلق والامر، مخلوق بھی اسی کی ہے اور امر بھی اسی کا ہے. مخلوق اور چیز ہے، امر اور چیز ہے. دو الگ الگ واو تغایر کے لیے آئیے کہ مخلوق جس طرح مخلوق بھی اسی کی ہے، امر بھی، اور قرآن اس کے امر میں سے ہے، مخلوق میں سے نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. اگلی آیت ہے 52، 151 نہیں تھی سورہ شورا کی، 51 نمبر، صرف 51 نمبر اقسام وحی. 52 نمبر آیت یہ ہے كَذَلِكَ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. ہم نے اپنے امر سے روح نازل کی تم پر. وہ کون سی؟ قرآن کو کہا روح، کیونکہ اللہ کا قرآن جو ہے کلام اللہ ہے، اور کلام اللہ اس کی صفت ہے، اور اللہ کی صفات غیر مخلوق نہیں ہے. خالق کی صفات مخلوق نہیں ہے. ہم مخلوق ہیں، ہمارے اعمال بھی مخلوق ہیں. آخری بات ہے منہ بدا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اسی سے یہ ظاہر ہوا. بدا ظہر، بدا یبدو. کیا مطلب؟ کہ اسی نے یہ کلام کیا. یہ جبریل کا کلام نہیں ہے یا رسول کا کلام نہیں ہے، یہ اسی سے، یہ الفاظ حروف اسی سے آئے ہیں. ای تکلم بہ ابتداء. اس قرآن جو یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، شروع سے اسی کا کلام ہے. اگلا لفظ ہے وَإِلَيْهِ يَعُودُ، اور اسی کی طرف لوٹے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ آخری دور میں اسی کی طرف لوٹ جائے گا، جب یہ مصاحف سے، کتابوں سے، سینوں سے اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا قرآن کو. تکریم اس کے عزت کے طور پر، اس کے احترام کے طور پر، اللہ کے کلام کے احترام کے طور پر. جب لوگ قرآن کو مذاق بنا لیں گے، کھیل بنا لیں گے، اللہ تعالیٰ سینوں سے بھی نکال دے گا قرآن، اور کتابوں سے بھی کہیں نہیں آپ کو ملے گا لکھا ہوا. ایک وقت آئے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے دور سے محفوظ رکھے. تو یہ آخری بات تھی. آگے ہے، آگے تھوڑی سی بات ہے کہ وہ جہمی اور اشاعرہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں، تو وہ اگلی کلاس میں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.